جب تعجب پیدا ہو، جب کوئی سوال پیدا ہو تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول عجیب خواب آئی ہے، کیا خواب آئی ہے؟ کہا اس طرح معاملہ ہوا، وہ دو ساتھی آپ کو یاد ہوگا، ایک ہی دن دونوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، ایک شہید ہو گیا۔ آپ شہید کے اتنے فضائل اور مناقب اور جہاد فی سبیل اللہ کی اتنی ترغیب اور تلقین کرتے ہیں، میں نے خواب میں سے الٹ ماجرا دیکھا ہے۔ آپ نے کیا ماجرا دیکھا؟ وہ جو ایک سال بعد فوت ہوا طبیعی موت، وہ اس شہید فی سبیل اللہ سے اوپر ہے جنت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور آپ نے طلحہ بن عبید اللہ کو مخاطب ہو کے صرف دو باتیں کی۔ وہ جو طبیعی موت فوت ہوا تھا، کیا اس نے ایک سال مزید نمازوں کو ادا نہیں تھا کیا؟ جی ہاں کیا تھا۔ دوسری بات، کیا اس کی زندگی میں ایک رمضان شہید فی سبیل اللہ سے زیادہ آیا تھا یا نہیں تھا؟ آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے وہ اس سے مقام میں آگے نکل گیا کہ اس کی زندگی میں ایک سال کی نمازیں جمع ہوئی اور زندگی کا ایک رمضان ایکسٹرا اس کی زندگی میں آ گیا۔ ایک ہی دن اسلام قبول کرنے والے، وہ جس نے زندگی کا ایک مہینہ رمضان کا پا لیا، وہ شہید فی سبیل اللہ سے آگے نکل گیا۔ وجہ میں اور آپ آج انکار حدیث کے، آج الہاد کے، آج غامدی صاحب جیسوں کے فلسفوں کا، منطق کا عجیب شکار ہے۔ رمضان آ گیا ہے، گرمی میں اگر آ جائے اللہ کے فضل سے، اب تو موسم بھی خوشگوار ہے، گرمی میں آ گیا تو روزے یار سردیوں میں رکھ لینا، ایسے ایسے فتوے موجود ہیں۔ رمضان میں جی پیپر ہیں، پیپر کے لیے روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ میرے بھائیوں، روزے ہر بندے کو، ہر بندہ اپنی نفس کا، اپنی ذات کا ہو محاسبہ کر سکتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو پتہ ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، کسی کو تان مقصود نہیں ہے، کہ کچھ لوگوں کا نزلہ زکام ہی اتنا شدید ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، بیماری کا عذر موجود ہے، سفر کا عذر موجود ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ روزہ چھوڑ دینا، یہ فلسفہ، یہ منطق درست نہیں ہے۔ جو دو علتیں، جو دو اجازتیں رسول اللہ نے دی ہیں، مرض کی اور سفر کی، پیپر ہو جانا یا گرمی کی شدت ہو جانا، یہ روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے۔ یا شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، ہاں ایسی بیماریاں جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دے مستند ثقہ کہ آپ رکھیں گے تو جان کا خطرہ، چھوڑ دے، بیماری کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ فلسفہ کیا جی، گرمیوں کے روزے نہ رکھے جائیں، سردیوں میں رکھ لیں، آسان ہیں جی، چھوٹے ہیں، پیپر آ جائے روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ محدثین نے اس کی 30 سے زیادہ خصوصیات کو بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک صرف آپ کو اس مہینے کے قدر و منزلت اور اس کے فضیلت کے ادراک کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روزے کے بارے میں، عام روزہ جو آپ پیر جمعرات کا رکھتے ہیں یا عام دنوں میں چاند کی 3 تریحوں کا رکھتے ہیں، یا کوئی اور روزے نفلی آپ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، اس کا اور جہنم کا فاصلہ 70 سال کا ہو جاتا ہے۔ ایک نفلی روزے سے جہنم کا فاصلہ 70 برس کا ہو جاتا ہے۔ اگر نفلی روزے ایک سے جہنم کا فاصلہ 70 برس کا ہوتا ہے تو فرضی روزے کا فاصلہ کتنا ہوتا ہوگا؟ اس کا ذکر حدیث میں تو نہیں ملتا، لیکن 70 ہی لگا لیا جائے، وہ تو نفلی کا ہے، تو یہ فرضی کا اجر و ثواب ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت، نفل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنی چاہیے، لیکن جو قربت فرائض کے ذریعے ملتی ہے یا جو اجر و ثواب فرائض کا ہوتا ہے وہ نفل کا نہیں ہوتا، نفل کا نہیں ہوتا۔ مثلا نماز ہے، ابھی آپ گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں مسجد آنے کی طرف، آپ کو ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیا نفل کے بارے میں یہ فضیلت موجود ہے؟ نہیں ہے۔
یہ فرض نمازوں کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے فرائض کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے نوافل سے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر نماز کو تو بنیادی رکن سمجھا ہے، لیکن عجیب بات ہے روزے کو، زکوٰۃ کو اور حج کو اراکین میں سے سمجھتے ہی نہیں. حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ میرا دل کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ نے کہا تھا نا میرا دل کرتا ہے کہ میری جگہ کوئی امام کھڑا ہو اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے وقت مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے، ایسے مرد ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن میں امت کے اوپر نرمی چاہتا ہوں کہ گھر میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں ان کو بھی دین کے کاموں میں مردوں کا معاون ہونا چاہیے کہ گھر کوئی مرد بیٹھا ہے، نماز کی اذان ہو رہی ہے، نکالیں گھر سے کہ جاؤ مسجد میں پہنچو. جیسے رسول اللہ نے یہ بات کی تھی تو حضرت ابو بکر و عمر کی سیرت کا جائزہ لیں، انہوں نے ہر رکن کے بارے میں یہی ایمان رکھا. حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ جو رسول اللہ کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا آج نہیں دے گا، وہ مرتد ہو گیا. اگر زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مرتد ہے تو نماز چھوڑنے والا کیسا ہوگا؟ بتائیے، رکن برابر ہیں. اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں سروے کراؤں، سروے کہ جس کے پاس حج بیت اللہ کی استطاعت ہے اور وہ فوری حج نہیں کر رہا، جو جذبات رسول اللہ کے نماز کے بارے میں ہیں یہی جذبات اس گھر کے بارے میں حج بیت اللہ کی، یہ بھی فرائض میں سے ہے، یہ بھی رکن ہے. حضرت عمر کے وہی جذبات ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو درے لگاؤں، ان کو ایسی سزا دوں جیسے رسول اللہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کی خواہش کرتے ہیں. گویا اراکین برابر ہیں. تو پھر روزے کو ہم نے ہلکا کیوں لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے لکھا معراج کا واقعہ ہے، اور بعض نے کہا یہ خواب کا واقعہ ہے. ممکن ہے کہ 2 مرتبہ دکھایا گیا ہو، اور ممکن ہے کہ جو اختلاف ہے لفظی ہو، مفہوم، کیونکہ رسول کا تو خواب بھی وہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک گھاٹی پہ چڑھایا جا رہا ہے اور میں اتنی مشکل گھاٹی ہے کہ چڑھتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں. جبریل امین نے میری مدد کی کہ میں آسانی سے چڑھ جاؤں. جبریل امین نے بھی چاہا کہ رسول اللہ نہ تھکے. اوپر لے گئے تو میں نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کی حالات بہت خراب ہے. بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، مختصر جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو گال ہے، ان کی یہ جو باچھیں ہیں یہاں سے چیر دی گئی ہیں اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور ان کو مستقل یہ عذاب دیا جا رہا ہے باچھوں کے چیرنے کا. رسول اللہ نے کہا میری امت کے یہ کون گناہگار ہیں جن کے اوپر اتنا شدید عذاب ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ روزہ تو آ جاتا تھا، رمضان تو آ جاتا تھا، باقی مسلمان تو کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، ان کے لیے روزے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ روزوں میں بھی کھاتے پیتے رہتے تھے. اور میرے بھائیوں، اگر عقیدے کے اعتبار سے جس طرح نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز پڑھنے سے نہ پڑھنے سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اجماع امت ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی سخت باتیں کرتے ہیں، وہ اجماع امت ہے. ہر فقہ میں، ہر فرقے میں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھے بغیر مسلمان ہوں، یا 5 وقت کی نماز مسلمان کے لیے ضروری اور فرض نہیں ہے، اسلام میں رہنے کے لیے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس بات کے اوپر اجماع امت ہے، کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح جس بندے کا یہ خیال ہے کہ میں کوئی روزہ چھوڑ دوں چاہے ایک ہی، بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے، تو میرے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا حکم بھی وہی ہے جو نماز کا عقیدے کے اعتبار سے. ہاں عملی کوتاہی ہونا بالکل الگ بات ہے، اس کے بارے میں علماء اور محدثین نے شرائط بیان کی ہیں. ایک بندے کا عقیدہ ہے کہ 5 نمازیں اسلام کا رکن ہیں، عقیدہ یہی ہے، پڑھتا وہ 3 ہے 4 ہے، اس کا حکم اس کے حکم سے فرق ہوگا، اس کی عملی کوتاہی ہے. اسی طرح روزہ چھوڑ دینے والا عملاً کوتاہی کر کے اس کا حکم فرق ہے، لیکن اس کا حکم اسی طرح ہے. جو یہ سمجھتا ہے روزے چھوڑ دینے سے، 1 یا 2 چھوڑ دینے سے دائرہ اسلام سے بندہ کوئی نہیں خارج ہوتا، جی مولوی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ اجماع امت ہے. عقیدے کے اعتبار سے اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور یہ رمضان
اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اگر ایک نفلی روزہ 70 سال کی جہنم سے مسافت کرتا ہے، فرضی کتنا کرے گا؟ لیکن اگر محدثین نے کچھ کیلکولیشنز بھی کی ہے کہ اگر 70 برس ہی لگا لیے جائیں نفل کے برابر ہی، فرض کے جو ہیں نہیں ہیں، یقینی اور بدیہی بات ہے، ممکن نہیں ہے کہ برابر ہو، لیکن اگر 70 ہی لگا لیے جائیں تو 30 روزوں سے 2100 سال کا فاصلہ جہنم سے پیدا ہو جاتا ہے ایک شخص کی۔ اور بالعموم جو امت کی طبیعی عمر ہے، جلد فوت ہونا یا تخیر سے فوت ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کی اکثر عمر 60 سے 70 کے مابین ہوگی، بلکہ 70 کو کم لوگ پہنچیں گے۔ اگر 60 برس بھی طبیعی عمر امت محمدیہ کی لگا لی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر شخص کو حالت بلوغت میں کم و بیش 20 سے 40 سال ملتے ہیں کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور محدثین کا کہنا ہے اگر 70 سال ایک روزے کی مسافت ہے تو ایک سال کے روزوں سے 2100 سال کی مسافت بنتی ہے، 10 سال کے روزوں سے 21,000 سال کی مسافت بنتی ہے، 20 سال کے روزوں سے 42,000 سال کی مسافت بنتی ہے، اور 25 سے اوپر جو چلا گیا 30 سال 40 سال یہ تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہے۔ لیکن محدثین نے یہ کیلکولیشن کی کیوں ہے؟ بھائی اس بات کا فائدہ کیا ہے؟ اس بات کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ 25 سال 30 سال روزے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو جہنم سے اس کا فاصلہ کم و بیش 50,000 سال سے زائد کا ہے، اور وہ قیامت کا پورا دن جس میں ساری امتوں کا حساب ہو جانا 50,000 سال کا، اور امت محمدیہ کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے۔ تو گویا وہ شخص یقینی طور کے اوپر جنت میں داخل ہو گیا جو اتنے برس روزے رکھتے ہیں۔ ویسے تو حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا، یہ صرف حدیث یہ نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی اور حدیث بھی ہیں دیگر اعمال کی بھی، اور وہ 2 اعمال کون سے ہیں؟ اور جس نے روزہ رکھا اور وہ اس دن فوت ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے روزہ رکھا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا، جو مرضی عمل کرتا رہا تھا پہلے۔ اسی طرح جس کا آخری عمل روزہ ہو گیا، جس دن روزہ رکھا اس دن فوت ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا، چاہے جیسے مرضی اعمال کرتا تھا۔ جس نے جس دن صدقہ کیا، تیسری حدیث اس عمل کے بارے میں، اس دن فوت ہو گیا، جیسے چاہے عمل تھے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ 3 اعمال کے بارے میں احادیث آتی ہیں، اور ان 3 اعمال کی حیثیت اہمیت کو مستحکم کرتی ہیں آپ لوگوں کے دماغوں میں، میرے اور آپ کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے۔ 30 سے زائد اس مہینے کی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے ندا دیتے ہیں، ندا صدا دیتے ہیں۔ دیکھیں ویسے تو ہم فرشتوں کی ندا اور صدا سنتے نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ندا بھی ہمیں بتا دی، گویا ہم سن نہیں رہے ہیں۔ اب جب رسول اللہ نے بتا دی تو پھر یہ سوال کرنا ہمیں تو آواز نہیں آتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بتا دیا، رمضان آتا ہے تو ایک ندا کرنے والا ندا دیتا ہے، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے خواہش مند، اے جنت کے طلبگار، اے اللہ پہ ایمان، مفہوم یہ ہے اللہ پہ ایمان لانے والے، رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والے، جنت کے خواہش مند، جہنم سے بچنے کا ارادہ کرنے والے، اے خیر کے طلب، خیر میں جمیع افعال آتے ہیں، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آگے بڑھ، مراد یہ وہ مہینہ آ چکا، اب آگے بڑھ اور جو تو چاہتا اس کو حاصل کر لے۔ اے شر کے طلبگار، اے شر کے خواہش مند، یہ فرشتہ ندا دے رہا ہے، رک جا، بعد آ جا، بعد آ جا، رک جا، تجھے علم نہیں کتنی عظمت کا مہینہ آنے والا۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت اور بھی ہے اسی سے ملتی جلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کا مہینہ جو پالے، اس کے بارے میں متعدد احادیث ہے، مفہوماً آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ مواد ٹرانسفر ہو جائے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو
وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ حقیقت میں خسارے میں وہی رہا جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وجہ کیونکہ اس مہینے کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا سال جنت کو آراستہ اور پراستہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ کس ماہ کے لیے؟ اس ماہ کے لیے۔ اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے آپ کو اور مجھے خوشخبری سنانے کے لیے کہ جنت تمہاری منتظر ہے، اس کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، آگے بڑھو، نیکیوں کے کام کرو۔ جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، آواز دینے والا دے رہا ہے شر کے طلبگار رک جا، صرف آواز نہیں دی جا رہی بلکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی رکھی ہے، صرف آواز نہیں دی بلکہ کیا کیا؟ سرکش اور باغی جنات کو، یہ جو ہمارے ساتھ کرین ہیں اس کے باسز موجود ہیں، باغی سرکش جنات شیاطین ابلیس، یہ جتنے طاقتور شیاطین، یہ جن سے انسٹرکشن لیتا ہے ہمارا ساتھ، جو ہمارا جن ہے، جو ہر وقت وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، جو ہمارا کرین ہے، ہر وقت اس کی ڈیوٹی ہے ہمیں آگ میں پہنچانے کی، اس کے سارے باسز کو، تمام سرکش جنات کو ابلیس سمیت زنجیریوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وجہ تاکہ یہ کرین باسز کے بغیر اپنے آپ کو کمزور فیل کرے، اور ہو جاتا ہے۔ آپ عملی طور پہ اس کا مشاہدہ رمضان میں دیکھ لیتے ہیں، وہ کرین جو پورا سال آپ کے اوپر غالب آتا ہے، رمضان آتا ہے آپ اس کو شکست دے دیتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے باسز سرکش جنات سارے کے سارے قید ہوتے ہیں، جن سے وہ انسٹرکشنز اور جن کے سامنے وہ ساری کی ساری باتیں اور ہدایات لیتا دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف جہنم کے دروازے نہیں بند کر رہا، جہنم کے طرف جانے والے اسباب کو بھی روکتا ہے، سرکش جنوں کو بھی روک دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ انسان اپنے کرین کو، ویسے تو آپ حیران رہ جائیں گے، رمضان آنا ہے مسجدیں بھر جانی ہیں، مسجدیں بھر جائیں گی، فجر کی نماز میں بھی ہال بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، تراویح میں بھی ہال بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سارے مسلمان پورا سال کہاں ہوتے ہیں؟ ہم رمضانی مسلمان ہیں۔ ہاں، رمضانی مسلمان ہونا تانے کی بات نہیں ہے، لیکن رمضان جس ٹریننگ اور تربیت کے لیے آیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف رمضان میں عبادت کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں جو تربیت آپ نے کی، اپنی اصلاح کے لیے جو مجاہدہ، جو تربیت، جو ٹریننگ، جو جد و جہد آپ نے کی، اس کا اثر پورے سال میں نظر آئے، پورے سال میں نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں تھا کہا کہ جو بندہ کھانا چھوڑ دے اور پینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو کیا اس بات کی حاجت ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑے؟ نہیں، اللہ کو حاجت یہ ہے کہ وہ بری بات چھوڑے، اللہ کو حاجت یہ ہے کہ وہ برے اعمال چھوڑے۔ حاجت تو اللہ کو ہوتی کوئی نہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ برے اعمال چھوڑ دے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، پورا روزہ رکھا، مقدر میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں پایا، پوری رات قیام کیا، قیام میں تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملا، نہ نامہ اعمال میں روزے کا ثواب لکھا جا رہا ہے، نہ نامہ اعمال میں قیام کا ثواب۔ وجہ برا کام چھوڑا نہیں، حرام کمانا چھوڑا نہیں، جھوٹ سے توبہ کی نہیں، نیکیوں کے نئے ارادے باندھے نہیں۔ رمضان صرف آپ کو سجدوں، تراویح اور عبادات کی طرف مائل نہیں کرتا، بلکہ لعلکم تتقون کی جو گرد و غایت ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان آیا آپ نے اللہ کے لیے حلال دودھ کو چھوڑ دیا، حرام سود کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ حلال پکیزہ بیوی کو چھوڑ دیا، گندی فاحشہ عورتوں کے پروگرام دیکھنا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ رمضان آپ کی اصلاح اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے پانی چھوڑے، حلال پکیزہ دودھ، حلال پکیزہ بیویاں، قرآن کی آیات ایجاب و قبول کے ذریعے حلال طاہرہ مطہرہ بیویاں پورا دن چھوڑ رہے ہوں۔ حرام عورتوں کو دیکھنا چھوڑنا نہیں، حرام کمائی چھوڑنی نہیں، جھوٹ رشوت
چھوڑنی نہیں تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کھانا پینا چھوڑو. حلال چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آپ کو جو حلال چھوڑنے کی تربیت دی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو بس یہ حلال چھوڑنے کی تربیت دی جا رہی ہے؟ نہیں، ان حلال چھوڑنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے لیے. تنہائی میں پانی پی سکتے تھے. ہر شخص غور کرے، ہم ہر ایک کے پاس ایسا لمحہ اور موقع آتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، پانی پی سکتا ہے. کس کے لیے نہیں پیتا؟ اللہ کے لیے نہیں پیتا. او بھائی، اللہ کے لیے حلال پانی، حلال دودھ نہیں پی رہے، اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑ رہے، تو اس روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ عبادات انہی کا کوئی فائدہ نہیں اگر بندہ حرام کھا رہا ہے. حرام کھانے والے کی عبادات قبول و منظور نہیں ہے جب تک وہ توبہ کی نیت نہ کرے. تو رمضان آ رہا ہے، سب سے پہلے ارادہ نیکیوں کے اعمال کا بھی کرنے سے پہلے جو ارادہ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ارادہ یہ ہے، اللہ اگر حرام کمایا تھا اس سے میں رک گیا ہوں، اگر جھوٹ بولتا تھا اس سے میں رک گیا ہوں، اگر رشوت لیتا دیتا تھا اس سے میں رک گیا ہوں، سود کھاتا تھا اس سے میں رک گیا ہوں. یہ ارادے اگر رمضان میں باندھنے نہیں ہیں تو پھر آپ کا روزہ رکھنے کی آپ وہ مقصد اور غرض و غایت نہیں حاصل کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہی نہیں. روزہ پھر بھی فرض ہے، روزہ سود کھانے والے کے اوپر بھی فرض ہے. یہ بھی بات عجیب ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی یہ سود کھاتا ہے تو روزہ ہی نہ رکھے. یہ فلسفہ بھی غلط ہے. یہ سود کھاتا ہے تو نماز ہی نہ پڑھے، یہ فلسفہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط العام ہے معاشرے میں. جی نماز کی پڑھنی جی عیب. خود لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ہیلیں اور حجتیں پیدا کر دی ہیں. نماز پڑھنا کی فائدہ میرے چاہے بھائی، اللہ کے راستے پہ چلو گے، اس کو گناہ سمجھتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا. اور توبہ کی توفیق ملتی ہی اسی کو ہے جو نیکی کا کام کرتا رہتا ہے. اللہ سے کنیکشن، تعلق برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار سود کھاتا ہے وہ دے روزیاں دا کی فائدہ. فائدہ اگرچہ اللہ کے قوانین میں جو ہمیں بتایا گیا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے وہ سود کھانا چھوڑ دے صرف نیکیوں کی برکت کی وجہ سے. اور سود کھانے کی وجہ سے یہ سمجھنا، یا کوئی بھی حرام، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، شراب پینے کی وجہ سے یہ سمجھنا، جوا کھیلنے کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ میرے اوپر جو مسلمانوں کے بنیادی ارکان ہیں وہ رفع ہو گئے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے. یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے. ایک عظیم الشان مہینہ آپ کے اور میرے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے قبل، بنیادی طور پہ یہ بات بھی ہے، ہم تو ابھی 4-5 دن رہ گئے تو آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان رمضان کی تیاری میں گزارا کرتے تھے. رمضان کی تیاری ہوگی ہی شعبان میں. شعبان میں نیکیوں کے اعمال، وہ بیج آپ زمین میں بوئیں گے تو رمضان میں وہ تناور درخت بنے گا. یہ نہیں کہ رمضان آنے سے ایک دن پہلے تک خواب غفلت میں، برائیوں میں، حرام کاریوں میں مشغول ہے، اچانک روزہ آیا اور اچانک زندگی بدل گئی. نہیں، اس کی تربیت، ٹریننگ بھی شعبان سے شروع کر دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ شعبان ہی میں رسول اللہ جو اعمال رمضان کے ہوتے تھے ان کو شعبان ہی میں بجا لانا شروع کر دیتے تھے. کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے، کثرت سے صدقہ و خیرات شعبان ہی میں شروع کر دیتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ ٹریننگ ہوگی. اور یہ ٹریننگ بذات خود رسول اللہ کے لیے تو اتنی، رسول اللہ کی ذات اسوہ ہے. بیان کرنا کس کو مطلوب اور مقصود ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ تربیت اور ٹریننگ دینا مقصود تھا کہ اگر رمضان کو صحیح طرح سے اویل کرنا ہے، اس کی یہ جو نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اس کو اچھی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اویل کرنا تو اس کی بنیاد شعبان میں رکھیے. اور شعبان میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آج 4-5 دن رہ گئے ہیں، لیکن آج ہی سے میں ان نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے والدین 50 سال کے 40 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، اللہ کے لیے اپنے والدین کو اس رمضان کے مہینے کے لیے فارغ کر دو، مسجدوں کا رخ کر لیں. خود رسول اللہ اس رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے
کہ رسول اللہ اس مہینے کے آخری عشرے میں صرف مسجد کے ہو جاتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ جو میں پورا سال آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات کہ سجدہ رکوع حالی تبدیلی نہیں لاتا، وہ بات اس مہینے سے مستثنا ہے۔ یہ مہینہ صرف اور صرف نیکیوں اور عبادات ہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سجدے، اس مہینے میں تلاوت، اس مہینے میں ذکر اذکار، اس مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ ہی اگر انسان کرتا رہے تو بھی کامیاب ہے۔ لیکن آپ نے پلاننگ کب کرنی ہے؟ آج۔ میرے کاروبار کے جتنے کام ہیں 3-4 دنوں میں سمیٹ لوں۔ میرے والدین ہیں، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، وہ سارے کے سارے بزرگ ہیں، ان کو میں نے دکان پہ نہیں آنے دینا، ان کو میں نے کہنا مسجدوں میں چلے جاؤ۔ اور تم کیا سمجھتے ہو جس رب نے رزق دینا ہے، تمہارے والدین چچا ماموں وغیرہ مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، تمہارے رزق میں برکت نہیں آئے گی؟ وہ دکانوں کے اوپر بیٹھ کے ہی تمہارا خیال ہے رزق، وہ جائیں گے گلے کے اوپر بیٹھیں گے۔ اور رمضان کے لیے اسلاف اپنے آپ کو ایسے فارغ کیا کرتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے، امام مالک سے ایک شخص بڑی دور سے فتویٰ لینے کے لیے آیا، رمضان کا مہینہ چڑھ گیا۔ فتویٰ دینے میں کتنی کو دیر لگتی ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا۔ امام مالک نے کہا اس مہینے میں ہم فتویٰ بھی نہیں دیتے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ہماری آنکھ سے بھی قرآن اوجھل ہو جائے۔ میں اور آپ جس طرح پورا سال موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ قرآن ہمارے ہاتھ میں 24 گھنٹے ہو، قرآن ہو۔ اسلاف میں سے ایک بزرگ نے یہاں تک کہہ دیا، وہ تو پوری زندگی کا معمول ان کا ایسا ہوا کرتا تھا، ان سے کوئی بات کرتا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، دین کے حوالے سے کرنی ہے یا دنیا کے معاملات، میں آپ سے کچھ مشاورت دنیا کے بارے میں بھی کرنا چاہتا ہوں، پھر سورج کو کہو کہ رک جائے، پھر سورج کو کہو کہ رک جائے۔ میرے پاس تیرا یہ جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ یہ پورے سال کی روٹین تھی، تو رمضان کے اندر میں اور آپ اپنا وقت غفلت میں ضائع کر دیں؟ اللہ کی قسم، اسلاف میں سے بعض نے عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا قبروں میں پڑے ہوئے، چاہے آپ کے والدین ہوں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، قبروں میں پڑے جو آج جتنے بھی پڑے ہیں، اگر ان کی خواہش اور ان کی آواز زندہ سن لیتے تو وہ ہر وقت یہ خواہش کر رہے ہوتے، کاش اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج کے رمضان کی ایک رات مقدر میں کر دے۔ اگر قبروں میں پڑے ہونے والے، لیٹنے والوں کی صدا آپ تک پہنچتی تو آپ سن لیتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، چند لمحوں کے لیے ان لمحات میں سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، کیونکہ قبر میں سکون ہی انہی الفاظ کی وجہ سے ملا۔ قبروں میں جانے والے تو پچھتا رہے ہیں کہ زندگی کے کتنے لمحات ہم نے غیر ضروری باتوں میں، غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیے۔ کتنا بے وقوف ہے انسان۔ کوئی بندہ 1 کروڑ یا 1 لاکھ کے بدلے میں کوڑا خرید سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص کوڑا کرکٹ خریدے گا 1 لاکھ کے بدلے میں؟ لیکن زندگی، وقت جو انتہائی قیمتی ہے، اس کے اندر شیطانی پروگرام، شیطانی ایجنڈے، پورے گھنٹے نائٹ پیکیجز لگے ہوئے ہیں۔ نائٹ پیکیجز کیا ہو رہا ہے جی؟ گفتگو ہو رہی ہے۔ شیطانی ایجنڈے، شیطان کے بیپار، وہ اعمال جو آپ کو مصیبت میں ڈال دینے والے ہیں۔ ہر روز زندگی کا ہر لمحہ آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ وقت نہیں گزر رہا، یہ تیری زندگی گزر رہی ہے۔ تو ہر لمحے قبر کے قریب ہو رہا ہے، تو ہر لمحے اللہ سے ملاقات کے قریب ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ تجھے جواب دہی کے قریب کر رہا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ تیزی سے تیرا ٹائم ختم کرتا جا رہا ہے۔ کر لے کچھ، اور وہ کب کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان مہینہ آپ کے اور میرے مقدر میں کر دیا، جس کی 30 سے زائد خصوصیات ہیں، جن میں سے صرف 4 یا 5 ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔